اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب عرب کی نامور جہاں دیدہ اور بزرگ ترین شخصیت تھے۔ قدرت نے باطن حسن کے ساتھ ظاہری حسن سے بھی مالا مال کیا تھا۔ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح درخشاں پرکشش اور جاذب نظر تھا، اور وہ اپنے زمانے کے نہایت وجی اور باوقار انسان تھے۔ قدرت نے انہیں ظاہری اور باطنی فضائل فراوانی سے عطا فرمائے تھے، کیونکہ ان کے حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد یعنی دادا ہونے کا شرف آ چکا تھا۔ سو یہ سب خصوصیات بالواسطہ فضائل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طفیل تھیں۔ حضرت عبد المطلب کے فیوز و برکات اور خصائص و امتیازات کی ایک جھلک امام زرقانی کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب خوشبو سے مہکتے رہتے تھے۔ ان سے کستوری جیسی بڑی ہی دلاویز خوشبو آتی تھی، اور نور محمدی مقدس پیشانی میں چمکتا رہتا تھا۔ قریش جب بھی قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر کوہ صبیر پر لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کرتے کہ وہ انہیں ان کی برکت سے بارش عطا فرمائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کی برکت اور وسیلے سے انہیں اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش سے سیراب کر دیتے۔ حافظ ابو سعید نیشا پوری نے حضرت کعب الاحبار سے روایت کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حتیم میں سوئے ہوئے تھے۔ اٹھے تو آنکھوں میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، اور حسن و جمال میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ قریش کے کاہنوں نے سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا نکاح قیلہ سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا، تو ان کے نصیب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ متولد ہوئے۔ نور محمد کی برکت سے ان کی قوت ارادی، توکل و اعتماد اور حوصلہ مندی کا اظہار اس وقت بھی ہوا جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا، لیکن آپ نے اس موقع پر بڑے تدبر و شعور، علم و حوصلہ اور استقلال و استقامت سے حالات کا سامنا کیا اور قوم کو ہراساں نہ ہونے دیا، اور ثابت کر دیا کہ وہ ایک باتدبیر حکمران اور صاحب بصیرت سردار ہیں۔ اصحاب الفیل کا مکمل واقعہ آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق حضرت عبد المطلب جب بھی یمن جاتے تو قوم حمیر کے ایک شخص کے یہاں قیام کرتے۔ ایک مرتبہ دوران قیام میں ایک یمنی سے وہیں ملاقات ہوئی جو بہت ہی طویل العمر تھا، اور اس نے قدیم کتابیں پڑھی تھیں۔ اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا، کیا تو مجھ کو اجازت دیتا ہے کہ تیری ناک کے دونوں نتنے ٹٹول لوں؟ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ یمنی نے حضرت عبد المطلب کے نتنوں کے بال دیکھے اور کہا، میں نبوت دیکھ رہا ہوں، ملک اور حکومت دیکھ رہا ہوں، مگر ان دونوں میں سے ایک چیز مجھے قبیلہ بنی زہرہ میں نظر آتی ہے۔ عبد المطلب نے اس سفر سے واپس آ کے خود تو حالہ بنت وحید بن عبد مناف بن زہرہ سے نکاح کیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ سے کر دیا، جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد عبد المطلب کو نبوت و خلافت دونوں عطا فرمائیں۔
امام جلال الدین سیوطی کی کتاب خصائص الکبریٰ میں درج ہے، ابو نعیم حضرت عبد المطلب کا خواب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ایک روز میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس سے میں بے حد خوف زدہ اور پریشان ہو گیا۔ چنانچہ میں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قریش کی کاہنہ کے پاس آیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ سردار قریش کو کیا ہوا؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا، رات جب کہ میں حجر اسود کے پاس سو رہا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک درخت اگا اور پھیلتا چلا گیا۔ اس قدر پھیلا کہ اس کی بلندی آسمان سے باتیں کرنے لگی اور شاخیں مشرق اور مغرب تک پھیل گئیں۔ اس درخت سے جو نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، میں نے اس سے زیادہ چمکدار نور کبھی نہیں دیکھا، جن کی روشنی سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ عرب و عجم کے لوگ اس درخت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ درخت ہر گھڑی پھیلتا جا رہا تھا اور ہر گھڑی زیادہ روشن اور زیادہ اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے قریش کی ایک جماعت کو دیکھا جو اس درخت کی شاخوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی میں نے قریش کی ایک دوسری جماعت کو دیکھا جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش میں ہے، مگر یہ لوگ جب بھی اس کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان کے اتنا معطر اور حسین و جمیل شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ نوجوان ان لوگوں کو اس درخت سے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اس نوجوان میں سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ نوجوان ان لوگوں کو شکست دے دیتا۔ اس شجر نور سے حصول فیض کی غرض سے میں نے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تاکہ اس میں سے میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لوں، مگر اس تک نہیں پہنچ سکا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا نصیبہ ہے؟ جواب ملا، جو اس سے چمٹ گئے اور تجھ سے سبقت لے گئے، وہی اپنا حصہ وصول کر گئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں بیدار ہو گیا۔ یہ خواب سنانے کے بعد میں نے کاہنہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ آخر وہ بولی، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو یقیناً تمہاری پشت سے ایک ایسا ذی شان شخص پیدا ہوگا، مشرق اور مغرب جس کے زیر نگیں ہوں گے اور لوگ اس کے پیروکار اور فرما بردار ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب ابو طالب سے کہتے کہ میرا خیال ہے وہ مولود مسعود تم ہی ہو۔ بعثت نبوی کے بعد ابو طالب یہی خواب سنایا کرتے اور کہتے، اللہ کی قسم، وہ شجر مبارک جو ان کے والد عبد المطلب نے خواب میں دیکھا تھا، ابو القاسم الامین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ حضرت عبد المطلب اسی صبح نور کے تڑکے صحن کعبہ میں رونق افروز تھے کہ یکدم انقلاب آ گیا۔ سارے بت درہم برہم ہو گئے۔ اوندھے منہ ایسے گرے جیسے کسی نے انہیں زمین پر پٹخ دیا ہو، اور ساتھ ہی دیوار کعبہ سے ایک دلکش آواز گونجی، وہ مختار و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں کفار شکست کھا جائیں گے۔ ابھی وہ صورتحال پر غور ہی کر رہے تھے اور اس انقلاب آفریں واقعے پر حیرت زدہ تھے کہ اتنے میں حضرت آمنہ کا پیغام ان کے پاس پہنچ گیا کہ قدرت نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے۔
یہ پرمسرت اور روح پرور خوشخبری سنتے ہی حضرت عبد المطلب گھر پہنچے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دوران جو عجائبات دیکھے تھے اور انہیں جو ہدایات و بشارات دی گئی تھیں وہ سب حضرت عبد المطلب کو بتا دیں۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت عبد المطلب اس عطائے ربانی پر مجسم شکر بن گئے۔ وہ اظہار تشکر کے لیے نومولود کو کعبۃ اللہ میں لے گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر رب کے حضور نومولود کے لیے دعا کی اور رب کائنات نے جو نعمت انہیں بخشی اس عطائے عظیم پر تشکر کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا اور فرمایا، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ بچہ عطا کیا ہے۔ وہ گہوارے میں ہی سب بچوں سے لائق فائق ہے۔ میں اسے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تاکہ کہ وہ نوجوانوں کو کفایت کرنے والا ہو جائے اور میں اس کو توانا و طاقتور دیکھوں۔ پھر حضرت عبد المطلب آسمانی مہمان کو گھر لے آئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے ایک بھیڑ ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام اس وقت تک عربوں میں نہیں رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ قریش نے عبد المطلب سے کہا، اے ابو الحارث، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا؟ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حالانکہ یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے اور نہ تمہاری قوم ہی میں کسی کا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اس سے میری تمنا یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔